رسی برابر پھل بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے، ریت کے درجہ کے برابر بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ یہ اسرائیل میں سب سے زیادہ رتبہ ہے اور بات کو کی حوالے، اور میں آئے بھی پڑھ لوں گا تاکہ جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں کم از کم ان کو ان کا عقیدہ درست ہو۔ سب سے زیادہ رتبہ ہے کائنات انسانی میں میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اسی رتبے کی وجہ سے، اسی مقام کی وجہ سے بعض لوگ مقام کا حوالہ دے کر، شان کا حوالہ دے کر آپ علیہ السلام و تسلیم کو خدا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کائنات انسانی کا کرتا درکار سب کچھ آپ کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے آپ سے کیا اعلان فرمایا، کرنے کا حکم دیا وہ سن لیجیے، بس بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ املک لنفسی، میرے محبوب آپ کو عرش پہ جاتے ہوئے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ خدا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کمپنیوں نے کلمہ پڑھا، اس کا حوالہ دے کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ خدا ہے، اور آپ کے اندر خدائی صفات ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا حوالہ دے کر کوئی سچ بیانی کر کے آپ کو خدائی صفات سے مالا مال کہہ سکے گا کہ سب کچھ کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ عالم خیر کو معلوم تھا کہ ایسے غلط عام لوگ آئیں گے، اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی کل آپ اعلان فرما دی، ویسے کل بڑے بڑے یہ کل بھی آ فرمایا کل میرے محبوب فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کرو نا ترجمہ، اس کا ترجمہ ہے بنے ہوا کر کے دیکھنا ذرا، اور اسی نظریے دیکھنا، صرف کے اوپر موٹر بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ساری شان کے باوجود، سارے مقام کے باوجود میرے نبی اعلان کیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ لوگوں تم اپنی بات کرتے ہو، پوری کائنات چلانے کی بات کرتے ہو، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میں اعلان کروں لا املک، ترجمہ یاد کر لیجیے، کیا ترجمہ اس کا؟ میں مالک نہیں ہوں لنفسی، اور اسی وجہ سے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن کے نزدیک نہ جاؤ، قرآن تمہاری سمجھ سے بالا ہے۔ کیوں سمجھ سے بالا ہے؟ اسی وجہ کہ جب تم قرآن کے پاس جاؤ گے تو رشتے کھلے، سچائیاں سامنے آئیں گی، اس لیے یہ بھی ایک پورا پروپیگنڈا ہے کہ جی قرآن کے پاس نہ جاؤ، تمہاری سمجھ والا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، میری ذات پر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمَ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، دنیا جہان کی اچھائیاں اور بھلائیاں میں جمع کرنے کا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ ایک جملہ شرک کے سارے اور ذکر گیا سارا جان کیا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، لوگوں اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو زندگی بھر مجھے کانٹا بھی نہ چنتا، کیونکہ پہلے سے پتا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے، تو اللہ کے نبی آپ واقعہ بڑے بہت زیادہ ہے، ہمارا وقت ہو گیا ہے، تشریف لایا سے ذرا جلدی تاکہ شرک کے اس اندھیرے میں قرآن کی روشنی ہو سکے۔ ہم سراسر قرآن بیان کرتے ہیں، دوسرے واقعات وہ ہمارا مشن نہیں، نہ ہمیں ایک دیتا ہے رسول میں بیٹھ کے۔ آخر میں
آپ حضرات سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں یہ ممبر آ گیا ہے، تو یہ مسجد کی رونق ہوتے ہیں، اس سے مسجد آباد ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ ممبر ہم خرید رہے تھے تو کاریگر حضرات جو ہے ایک بار بول رہے تھے کہ یہ پورا ہے، پورا اتنے کا ہے، تو پیار اتنے کا ہے۔ تو یہ مسجد بھی ابھی کوری ہے، یعنی پورے وقت کو کہتے ہیں کہ ڈھانچہ وغیرہ بنا ہوا ہو، باقی تیاری بھی رہتی ہے۔ تو اس مسجد کی تیاری بھی رہتی ہے، تو اس کی طرف جو ہو رہی ہے تاکہ کی یہ تقریباً 52,000 روپیہ لگا ہے، اس پر ہزار تو ساتھیوں نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول بننے سے پہلے ایک اصول پر وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، اصول تھا کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ایسے ایک لگا کے کھڑے ہو کے اوپر دیا گیا، تو آخر میں آپ کا وجود گھر جو ہے تھوڑا سا بدنی ہو گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا۔ تو انصاری عورت صحابیہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ رسول میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ممبر بنوا دوں۔ چنانچہ انہوں نے آخر جنت میں خود فرمانے کی گئی ہے، انہوں نے ممبر بنا کے دیا۔ وہ ممبر مسجد نبی میں رکھا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، تو یہ بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کی شکار میں بھی ہے۔ تو آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اس پر شروع فرمایا تو جیسے بچہ ہوتا ہے اس طرح کی آواز ہونے کی آنے لگی۔ صحابہ نے بھی وہ آواز سنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آواز سنی تو اس ستون کے اندر سے آ گئی، تو کھجور کا جو تنا تھا اس کے اندر سے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ ادھورا چھوڑ کر درمیان میں چھوڑ کر وہاں اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو گلے لگا دیا۔ وہ ایسے ہی رو رہا تھا جیسے بچہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا نام ہے حنانہ، اس ستون کا نام ہے حنانہ۔ طرف میں جو بات جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، وہاں آج بھی اس ستون کی جگہ موجود ہے، اس نے ستون بنایا ہوا ہے۔ تو حنانہ کہتے ہیں اس کے بچے کے رونے کی آواز کو، جو اپنی ماں کی جدائی میں ہوتا ہے نا، دل دلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حنانہ۔ تو وہ بھی اسی طرح دل دلانے لگا، مسجد نبوی کے حاضرین سب صحابہ نے اس کا رونا سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، تو باقاعدہ گفتگو ہوئی، تھوڑا سا ٹائم آپ کا لگے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی جدائی کی وجہ سے بولا، مجھے رونا آیا ہے آپ کی فراق کی وجہ سے، جو آپ اس جیون مجھے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تم چاہتا ہے کہ تو قیامت تک تو شاداب رہے تو تجھے میں ایک باغ میں کروا کے یہاں سے لگا دیتا ہوں، قیامت تک ہر شخص کی غلطی سے پھل کھائے گا۔ تو اس نے یہ پیشکش قبول نہیں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر بلکہ اس نے آگے سے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں سب سے جدار ہونا نہیں چاہتا، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں لوگوں کی جنت میں۔ چنانچہ صحابہ کو فرمایا کہ اس کو کہیں ختم کر دو اور اسے محترم دے گا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جنت میں جائے گا ہمارا۔ تو واقعہ ہمارا یاد